صدام حسین نے 1979 میں عراق کا صدر بننے کے بعد فیلڈ مارشل کا اعلان کر دیا، حالانکہ اسے کوئی فوجی تجربہ حاصل نہیں تھا۔ اس نے پڑوسی ملک ایران اور تیل کی دولت سے مالا مال کویت پر حملہ کیا اور اسے پھر اپنے ملک کا حصہ بھی بنا ڈالا۔ اس نے پڑوسی ملک ایران کے اوپر بھی حملہ کیا اور اسے جنگ لڑی۔ اس کے علاوہ اس نے دولت سے مالا مال کویت کے اوپر بھی حملہ کیا اور اسے اپنے ملک کا حصہ بنا ڈالا۔ ایران کے ساتھ ایک بے نتیجہ جنگ لڑنے اور کویت کے ساتھ ایک امریکن اتحادیوں کے ساتھ بے نتیجہ جنگ لڑنے کے بعد پھر بھی وہ اقتدار پر قائم رہے۔ مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑی فوجی طاقت ہونے کے باعث وہ پڑوسیوں اور علاقائی امن کے لیے ایک مستقل خطرہ بنا ہوا تھا۔ صدام حسین نے 28 اپریل 1937 کو دریائے فرات کے قریب ایک گاؤں میں جنم ایک نہایت غریب اور کاشتکار گھرانے کے اندر ہوا۔ بچپن میں سوتیلے باپ نے اسے بہت مارا پیٹا۔ وہ خاندان کی چند بھیڑیں چراتا تھا۔ 10 سال کی عمر سے پہلے وہ اسکول میں داخل نہ ہو سکا۔ جب وہ بغداد میں اپنے چچا کے پاس رہنے گیا تب اس نے جا کر پڑھائی شروع کی۔ بچپن بیکاری میں گزارنے کی وجہ سے وہ پڑھائی میں کچھ کارکردگی نہ دکھا سکا۔ بہت کم نمبروں کی وجہ سے بغداد کی ملٹری اکیڈمی نے اس کا داخلہ مسترد کر دیا۔ صدام حسین نے افسر بننے کی کوشش میں ناکام ہونے کے باعث قوم پرست سیاسی تحریک میں حصہ لینا شروع کر دی۔ 1956 میں بغداد کے ملوکیت میں ناکام بغاوت میں بھی حصہ لیا۔ ایک سال بعد وہ انقلاب پسند باتھ پارٹی کا حصہ بن گیا۔ 1958 میں 21 سالہ صدام نے اپنے ہی ایک آبائی گاؤں کے سرکاری افسر کے قتل کے مقدمے میں جیل بھی کاٹنی پڑی، جلد رہا بھی ہو گیا۔ تقریباً اسی دور میں جنرل عبدالکریم قاسم نے ایک ملک پر فوجی قبضہ بھی کیا اور انتہا پسند جماعت باتھ نے اس کا ساتھ بھی دیا۔ 1959 میں صدام حسین نے جنرل عبدالکریم قاسمی کے خلاف ایک ناکام مشین گن حملے میں حصہ لیا۔ قاسم شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی بچ نکلا اور بعد میں جب صدام حسین نے اقتدار کو سنبھالا تو اس نے اس حملے کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ آئندہ 4 سال کے لیے صدر صدام حسین قاہرہ میں 4 سال کے لیے روپوش بھی رہا اور وہاں پر ایک اسکول میں داخلہ لیا لیکن گریجویشن نہ کر سکا۔ 1963 میں جب باتھ نے قاسم کو قتل کر ڈالا تو پھر صدام حسین نے کچھ عرصہ جیل میں گزارا۔ وہ پارٹی کے اثاثوں کا مختار بھی بن گیا۔ 1979 میں باقاعدہ صدر بننے سے پہلے ہی وہ عراق میں اپنے آپ کو ایک طاقتور آدمی ثابت کر چکا تھا۔ ملٹری اکیڈمی کے مسترد کردہ صدام حسین نے تمام حکومتی شعبوں کو اپنے کنٹرول میں لیا اور فیلڈ مارشل ہونے کا بھی اعلان کر دی اور کالے جنگی لباس میں نظر آنے لگے۔ 8 سال تک ایران کے ساتھ جنگ لڑنے کے بعد آخرکار اس نے کئی ہزاروں آدمی مروانے کے بعد آخرکار اس نے ایران کے ساتھ صلح کر لی۔ صدام حسین نے فوجی اعتبار سے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی، عرب دنیا کا رہنما بننے کا مقصد حاصل کر لی۔ 2 اگست 1990 کو عراق نے کویت پر حملہ کر دیا اور صدام حسین نے اسے ایک نئے صوبے کے طور پر عراق کا حصہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ جواب میں مختلف اقوام کا ایک گروہ امریکی سرپرستی میں سعودی عرب میں اکٹھا ہوا۔ اس کے بعد زمینی حملہ ہوا اور عراقی رہنما کو شکست دے کر کویت کو آزاد کرا لیا گیا اور صدام حسین کی 10 لاکھ سے بھی بڑی فوج ایک چھوٹی سی لڑائی میں شکست کھا گئی۔ تو اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ لوگوں کو اس عراق کے صدر کے بارے میں اور بھی بہت ساری انفارمیشن بتائیں گے۔